السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر وقال تعالی وما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کے گزرنے کے بعد چونکہ ماہ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ماہ سفر المظفر کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں اور سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب قسم کے میسیجز اور پیغامات گردش کرنے لگتے ہیں، اور ان میں یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں، مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں، اور یہ ماہ سفر المظفر منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے دن اور رات پیدا کیے اور ہم نے ہی چاند اور سورج کو پیدا کیا، اور یہ بات واضح طور پر آیا ہے کہ کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا اور ہرگز بھی منحوس نہیں ہوتا۔ پھر دور حاضر میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر المظفر کا جو مہینہ ہے وہ منحوس ہے یا پھر اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے پہلے دور جاہلیت میں بھی کفار عرب کہا کرتے تھے کہ ایک سال میں آسمان سے 10,80,000 مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، لیکن سفر کا وہ مہینہ ہے جس میں 9,20,000 مصیبتیں، بلائیں آسمان سے یہ ایک مہینے میں نازل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے آگے المظفر یا الخیر لگانے کا حکم دیا ہے، اسی لیے ماہ سفر کے آگے ماہ سفر المظفر لگاتے ہیں۔ مظفر کے معنی آتے ہیں کامیابی کے، اور خیر کے معنی آتے ہیں بھلائی کے، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں کوئی دن، کوئی وقت، کوئی چیز، کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا۔ منحوسیت کوئی چیز نہیں ہوتی کسی ذات کی جانب سے، کسی چیز کی جانب سے، اور کسی دن یا وقت کی جانب سے۔ اور دور موجود میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ماہ سفر المظفر کے جو شروع کے 13 ایام ہیں، ان 13 ایام میں بہت سی نحوستیں نازل ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے میں تو 13 تیزی کے نام پر ان 13 ایام میں بہت سے خرافات بھی کیے جاتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں کیے جاتے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ سب کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہیں اور سب مسلمان بھائی وغیرہ ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی اگر ہم اس بات میں غور کریں کہ 13 تیزی مناتے کیوں ہیں، معاشرے میں ماہ سفر المظفر کو لے کر جو بدعات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، ان میں سے 2 چیزیں ہیں کہ ایک 13 تیزی اور دوسرا ماہ سفر المظفر کا آخری چہارشنبہ۔ ماہ سفر المظفر کے آخری چہارشنبے کو بھی وہ لوگ کچھ کرتے ہیں ہمارے بھائی وغیرہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان 13 ایام میں سفر کی 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان 13 دنوں میں مرض الوفات میں تھے، اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر مصیبت نازل ہوئی، اسی لیے یہ 13 دن منحوس ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ جیسے کارناموں کو بھی انجام نہیں دیتے،
اور اس مہینے میں شادی شدہ جو جوڑا ہوتا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے سے 1 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک دور رکھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ وجہ اس کی یہ بتلاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں بیمار ہوئے تھے اور مرض الوفات میں شریک تھے۔ جب سیرت کی بہت سی کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو وہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 13 دن تک بیمار تھے، مرض الوفات میں تھے، لیکن وہ 13 دن ماہ سفر المظفر کے شروع کے 13 دن نہیں تھے، بلکہ آپ جس دن بیمار ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جس دن بیمار ہوئے وہ دن سفر المظفر کا آخری چہارشنبہ تھا۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 13 دن بیمار ہوئے اور سفر المظفر کے آخری چہارشنبے کو حضور کو صحتیابی نصیب ہوئی، اور آپ نے صحتیابی کا غسل فرما کر کہیں باہر تشریف لے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دل بہلانے کے لیے۔ اور اسی طرح لوگ بھی آخری چہارشنبے کو اپنا کام دھام چھوڑ کر، اپنی نوکری چھوڑ کر، ہر قسم کی چھٹی لے کر پکنک منانے کے لیے کہیں ہریالی کی جگہ پہ کہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی دن بیماری سے صحتیابی ملی اور اسی وجہ سے ہم جاتے ہیں۔ حالانکہ سیرت کی کتابوں کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی بڑی سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرض الوفات میں جب مرض الوفات میں گئے تو بیماری کا پہلا دن وہ سفر المظفر کا آخری چہارشنبہ تھا۔ یہ بات ہماری جانب اسلام میں غیر کے طریقوں کے غیر اغیار نے اسلام میں ان باتوں کو پھیلا دیا، اور بنا تحقیق کیے ہوئے ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی، اور بنا تحقیق کیے ہوئے، بنا کسی کے پوچھے ہوئے، کسی عالم دین سے رابطہ کیے بغیر ان باتوں پہ عمل کرنے لگے اور اسلام میں ایک یہ نئی طرح کی ایجادات کرنے لگے۔ ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھنا اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں بیمار ہوئے تو یہ مہینہ منحوس ہے۔ تو اگر اس کو عقل کے تناظر میں دیکھا جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے میں بیمار ہوئے ہیں، اور اس کو عقل کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس سے زیادہ منحوس مہینہ نعوذ باللہ ربیع الاول کا مہینہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیمار ہوئے لیکن باحیات، ظاہری باحیات تو تھے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے اپنی ظاہری زندگی سے پردہ فرما کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی زیادہ اور منحوس ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار میں سے کئی لوگ شہید ہوئے، تو اس سے زیادہ ماہ سفر المظفر سے زیادہ محرم الحرام کا مہینہ منحوس ہونا چاہیے نعوذ باللہ، اور ربیع الاول کا مہینہ منحوس ہونا چاہیے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر ہم یہ بات مانیں کہ بیماری کا آنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بیمار ہونا، یہ اگر منحوسی کا سبب ہے، اور سفر المظفر کے مہینے کو صرف اس وجہ سے منحوس مانا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، تو رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس میں ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں والا اور عظمتوں والا ہے، وہ مہینہ منحوس ہونا چاہیے نعوذ باللہ، کیونکہ اس میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہے، اور اس میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، شہدائے بدر ہے اس میں، بدر میں کئی میدان بدر میں کئی لوگ اس میں شہید ہوئے، تو ماہ سفر المظفر سے زیادہ ربیع الاول، محرم الحرام اور رمضان المبارک کا مہینہ منحوس ہونا چاہیے، حالانکہ یہ تمام مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، برکت والے ہیں۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے بیماری کا آنا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اللہ کے نبی کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اللہ کے نبی کے سامنے بخار کو برا بلا کہہ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تم بخار کو برا بلا مت کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی مومن کو بخار آتا ہے تو اس وجہ سے مومن اپنے گناہوں سے ایسے دھل جاتا ہے جیسے کہ جب لوہے کو آگ میں جلاتے ہیں تو لوہے کی ساری گندگی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح جب مومن جب بیمار ہوتا ہے، جب اللہ کی جانب سے جب بیماری آتی ہے اس کو، تو اس کے گناہ جھڑتے جاتے ہیں، جتنی زیادہ اس کو بیماری ہوتی ہے وہ اتنا زیادہ گناہوں سے پاک ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے مصیبت یا منحوسیت نہیں ہے،
اور اسی طرح ایک دوسری چیز ماہ سفر المظفر کا جو آخری چاشمبہ ہے اس دن کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دن بیماری سے صحت یابی ملی اور اسی دن ہم خوشیاں مناتے ہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، سیرت کی بڑی بڑی کتابوں کا، بڑی معتبر کتابوں کا جب مطالعہ کیا جائے تو وہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے ایام، مرض کے ایام تو 13 دن تھے، لیکن وہ 13 دن سفر المظفر کے شروع کے 13 دن نہیں تھے، بلکہ سفر المظفر کے آخری چاشمبے کو پہلا دن جو تھا بیماری کا تھا، آخری چاشمبہ وہ پہلا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا تھا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس ماہ میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، سفر المظفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، اور اسی طرح یہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سفر المظفر کے مہینے میں جو شادی ہوتی ہے وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، اور اگر شادی کامیاب ہو بھی جائے تو اس میں جو اولاد نہیں ہوتی، اور اگر کوئی صاحب اولاد ہو بھی جائے تو وہ اولاد نکمی رہتی ہے، وہ اولاد دیندار نہیں ہوتی۔ تو لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی، ان دونوں کی شادی سفر المظفر کے مہینے میں ہوئی ہے ایک روایت کے مطابق، اور دنیا میں ایسی کامیاب شادی نہیں ہے جیسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شادی ہے۔ اور پھر آگے چلیے کہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی کامیاب بھی ہوگی تو صاحب اولاد نہیں ہوتے، تو آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسن نوازے گئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیے گئے، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کی گئی۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اولاد ہو بھی جائے تو وہ نکمی ہوتی ہے اور دیندار نہیں ہوتی، تو یہ بتلائیے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دیندار کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ دیندار کوئی ہو سکتا ہے؟ اور حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاکیزہ اور باپردہ خاتون کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جس کے شکار بھولے بھالے ہمارے مسلمان ہو رہے ہیں، بھولے بھالے ہمارے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی موجود ہے کہ لا عدوہ، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی کہ کوئی بیمار شخص کو چھونے سے اس کی بیماری لگ جائے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، ولا طیرۃ، اور بدفعلی لینا، بدشگونی لینا، یہ ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں بہت چیزیں ہیں کہ بدشگونی لیتے ہیں۔ کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو ہم وہ راستہ ہی پار نہیں کرتے کہ ہمارا جو بھی کام ہونے والا ہے، ہمارا جو بھی مقصد ہونے والا ہے، ہم اس میں ناکام ہو جائیں گے۔ اسی طرح سفر المظفر کے مہینے میں یہ لوگوں کا یہ خیال بن چکا ہے کہ اس مہینے میں جو بھی کام کیا جائے وہ کام ہم ہی پر الٹا پڑ جاتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص کاروبار شروع کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس مہینے کے ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، اور اس مہینے میں اگر کوئی شخص شادی کا بھی ارادہ کرتا ہے تو وہ شادی کے لیے رک جاتا ہے اور یہ مہینہ کے گزرنے کا انتظار کرتا ہے۔ پھر یہ سوال پیدا آگے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا ہمۃ ولا سفر، کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سفر کا مہینہ، اس کے بارے میں جو زمانے جاہلیت میں لوگ جو باتیں کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں جو لوگ بولتے تھے کہ آسمان سے بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں نازل ہوتی ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کے لفظ کے ساتھ مظفر لگانے کا بھی حکم فرمایا ہے کہ یہ مہینہ کامیاب مہینہ ہے۔ اللہ کے پیدا کیا ہوا کوئی وقت، اللہ کا پیدا کیا ہوا کوئی دن، اللہ کی پیدا کی ہوئی کوئی رات یہ منحوس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت نے تو کھلے طور پر اپنے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم میں سے جس کو بھی جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی برائی پہنچتی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اگر ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہم پر جو مصیبتیں اور بلائیں نازل ہو رہی ہے یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو یہ سفر کے مہینے میں ہی کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ بھی سن لیجئے کہ ہم نے اپنے دماغ کو اس طرح بنا لیا ہے، ہم نے اپنے عقل کو اس طرح بنا لیا ہے کہ سفر المظفر میں جو بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں،
وہ مصیبتیں بلائیں ہمارے نظر میں، ہمارے خیال میں، ہمارے عقل میں تو داخل ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے اور سفر المظفر کے مہینے کے بعد جو بھی بلائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں ہم اس پر توجہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے۔ تو اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز، ایک ایک روپے کا بھی اگر اس میں نقصان ہو جائے تو ہمارے عقل میں وہی بات آئے گی کہ ارے بھائی یہ مہینہ ہی منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ تو ہمارے معاشرے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر المظفر کا مہینہ منحوس ہے، ان کو سب سے پہلے اپنے عقل سے، اپنے ذہن سے یہ بات نکالنی چاہیے کہ کوئی دن، کوئی وقت، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ منحوسیت جو نازل ہوتی ہے وہ اپنے اعمال کے سبب نازل ہوتی ہے۔ ہم اب آج اپنے اعمال کی طرف غور کریں کہ ہم کتنے وقت کے نمازی ہیں۔ نمازیں نہیں پڑھتے تو منحوسیت کا آنا لازمی ہے۔ دین اور احکام کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسول کے باتوں کو چھوڑ کر جب ہم کسی دوسری طرف جاتے ہیں، دنیا کو اختیار کرتے ہیں، تو مصیبتیں تو لازمی طور پر آئیں گی۔ یہاں تک کہ جب ہمارے کالر ٹیون جو فون کے ہوتے ہیں، وہ بھی، اس پر بھی ہم جب گانے لگاتے ہیں، اس پر بھی جب ہم گانے لگاتے ہیں، ایک تو خود بھی گناہ کے شکار ہو رہے ہیں، اور جو آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بھی آپ گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مسلمان اور ہمارا معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، تو بتائیے کہ دن اور رات ہمارے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے غفلت ہی میں گزر رہے ہیں، غفلت میں گزارے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ منحوسیت ہے۔ یہ منحوسیت سفر کے مہینے سے پہلے بھی تھی، اور اگر ایسے ہی حالت برقرار رہی، اللہ کی طرف اب بھی رجوع نہ ہوئے اور 5 وقت کے پکے نمازی نہ بنے اور دین اسلام کے خاطر جینے والے نہ بنے، تو یاد رکھیے یہ منحوسیت اور جس کو یہ بلائیں، یہ مصیبتیں جس کو آپ منحوسیت سمجھ رہے ہیں، یہ ماہ سفر المظفر کے بعد بھی رہیں گی۔ اگر ہماری ایسی حالت رہی تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح کریں، ہم اپنے اعمال کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، دوسری جگہ ہی فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ۔ جو کچھ بھلائی تم کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے، اور جو کچھ برائیاں تم کو پہنچتی ہے وہ خود تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی جانب سے بھلائی پہنچتی ہے، اور جو کچھ بلائیں پہنچتی ہے، جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں، جو کچھ آفتیں آتی ہیں، وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی مہینے کو، کسی شخص کو منحوس کہنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ کسی نے کہا تھا کہ خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی، خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی جب تک کہ گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی۔ اسی لیے گناہوں سے حفاظت ہماری بہت ضروری ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اور کسی عالم دین نے بھی کہا تھا، اور بزرگوں کا بھی قول ہے کہ انسان کی جو اصل چیز ہے، انسان کا جو اصل کمال ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نیکی کرے، اللہ کے دربار میں سر جھکائے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو اور دین کے راستے پر چلنا، یہ کمال نہیں ہے۔ انسان کے اندر جو کمالیت ہے، انسان کو جو کمال دکھانا ہے، وہ گناہوں سے بچ کر کمال دکھانا ہے۔ بزرگوں نے کہا تھا کہ نیکی کرنا کوئی کمال نہیں ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا کمال ہے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم روزہ رکھو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم زکوٰۃ دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے قربانی کرو، بلکہ اللہ نے جو سب سے پہلا حکم دیا، قرآن شریف میں پہلے پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایک کام سے روکا کہ تم وہ درخت کے نزدیک مت جاؤ۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو اللہ نے انسان کو ہدایت دی وہ ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے۔ تو انسان کا کمال نیکی کرنے میں نہیں ہے، انسان کا کمال گناہوں سے بچنے میں۔ جو شخص گناہوں سے بچا ہوا رہتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں بلائیں نہیں آتی ہیں۔ اور پھر اس مہینے میں 13 سفر المظفر کے دن رات میں اپنے تکیے کے نیچے
انڈے وغیرہ یا پھر کچھ بھی دال وغیرہ رکھ کر اور پھر صبح میں جو تیرا تیزی کے نام پر جو مانگنے والے لوگ آتے ہیں ان میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلائیں، یہ مصیبتیں اس صدقے کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ صدقہ کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ اپنے یہ ماہ سفر المظفر کو منحوس سمجھ کر اور ان 13 ایام کو منحوس سمجھ کر اپنے تکیے کے نیچے ان تمام چیزوں کو رکھ کر اور صبح اس کو خیرات کر کر یہ سمجھنا کہ ماہ سفر کی منحوسیت اس کے ساتھ چلے گئی، یہ بات غلط ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہے، صدقہ کرنے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ ماہ سفر کو منحوس سمجھ کر اور اس کی منحوسیت کو صدقہ کرنے والی چیزوں میں داخل کر کر اس کو کسی کو دے دینا، کسی کو صدقہ کر دینا اور یہ سمجھنا کہ منحوسیت ٹل گئی۔ منحوسیت نہیں ٹلے گی جب تک کہ آپ کے گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ جب تک گناہ کرتے رہیں گے، جب تک گناہ باقی رہے گا، منحوسیت باقی رہے گی۔ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے، کسی عالم دین نے کہا تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا اثر اس کے عقل اور اس کے ذہن پہ پڑ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں اتنے سال سے جو 13 تیزی منائے جا رہے ہیں، اتنے سال سے جو ماہ سفر المظفر کے ایام کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، وہ اس طرح سے ذہن کے اوپر، عقلوں کے اوپر بیٹھ گیا ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی مصیبت کو بھی یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، ہم نے کیا کیا تو ایسا ہو گیا، بلکہ ہم سیدھا اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، اسی لیے اس طرح ہوا ہے، سفر کا مہینہ اسی لیے اس طرح، یہ منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، اور جب عقل خراب ہو جاتی ہے، جب ذہن خراب ہو جاتا ہے تو خالق عقل ناراض ہو جاتا ہے۔ خالق عقل یعنی اللہ رب العزت اس انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم اپنے عقل کو درست جگہ پر اور دینی معاملات میں استعمال کریں، اور خالق پرستی میں، خدا پرستی میں اپنے عقل کو استعمال کریں، نہ کہ توہم پرستی کا شکار ہوں، اور اپنے عقل کو توہم پرستی کا شکار نہ بنائیں، اور توہم پرستی میں، بدشگونی میں اور بدفعلی میں، یعنی یہ کوئی شخص آ گیا جس کی وجہ سے منحوسیت آ گئی، یہ دن آ گیا اس کی وجہ سے منحوسیت آ گئی، یہ وقت آ گیا اس کی وجہ سے منحوسیت آ گئی، یہ مہینہ آ گیا اس کی وجہ سے منحوسیت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ ان تمام چیزوں سے، بدشگونی سے، بدفعلی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں سچا پکا مسلمان اور 5 وقتہ نمازی بنائیں، اور تمام جو ایسے کام ہیں، ایسے معاملات ہیں جو دین سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن مسلمان بھائی جو اس کو دین کے سمجھ کر، اس کو دینی کام سمجھ کر اس کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح عمل اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔